کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے، اور ان طور طریقوں کو یہودیت میں خاصا مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادت اور رسم و رواج کا ذکر کریں گے جو واقعی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہودیت میں روز 3 عبادت مقرر ہے، جیسے اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ویسے ہی یہودیت میں روز 3 عبادت مقرر ہے، جس میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہے، جبکہ شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہودیت میں کچھ احکام اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی نیت کر لے تو اس نیت کے بعد تمام احکام واجب ہو جاتے ہیں، اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس مذہب میں یہ تمام عبادات اکیلے طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے اور با جماعت بھی، لیکن با جماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، اور خاص کر جب جماعت اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کے پورا ہونے کے لیے کم سے کم 10 لوگوں کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت میں دین کے آغاز میں سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہے۔ یہ سب سے لمبی اور دین کی سب سے اہم عبادت ہے، اور اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہے، دوسرے حصے میں تورات اور زبور پڑھی جاتی ہے، جبکہ تیسرے حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے، جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے۔ مسیحا یا جسے اسلام میں اور جو زبور میں سے بھی پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے، اور عید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ دین کی طرح یہودیت میں بھی اس کا تصور کیا جاتا ہے، اور یہودی دن میں 3 نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ہفتے کے دن اور دیگر تمام خاص دنوں یا سال پر یہودیوں کے فرقہ راسخ العقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں ایک 5ویں نماز بھی ہے، جسے نائلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف ماہ تیسری کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں نماز با جماعت کی فضیلت ہے، اسی طرح دین یہودیت بھی با جماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی قرأت با آواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے، جسے نیغون کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ قرأت پڑھی جاتی ہے، جنہیں ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بانسری ہوتا ہے، جو بجا کر ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اس بانسری کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے اسے یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرما دیا اور ناپسند فرمایا۔ روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں 2 روزے فرض ہے، جن میں یوم کفارہ اور تسوع کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے، اور اس کا ٹائم تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی منائی ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہبی رہنما کی جانب سے سوال کے کچھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودی دلہا دلہن پاکیزگی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے
अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमेरात और पीर को रोज़ा रखते हैं। इनका अकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को तूरे सीना पर गए और पूरे 40 रोज़ बाद पीर को वापस आए थे। सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिल्द 3 में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फरीज़ा इलाही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनांचे आम तौर पर यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोज़ा उन पर फ़र्ज़ है, जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। इसे आशुरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकामात इनायत हुए, इसीलिए तौरात में रोज़े की निहायत ताकीद आई है। इनके यहाँ रोज़े का एक मकसद रूहानियत पर तवज्जो करने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों को कम करना भी है। दोस्तों, यहूदी मजहब में शेवत के त्यौहार को भी ख़ास अहमियत हासिल है। ये एक ज़री त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन जब इसे दीगर यहूदी त्योहारों की तरह भरपूर तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। ये त्यौहार बैसाख के 50 दिनों के बाद मई जून के 6ठे और 7वें रोज़ मनाया जाता है। दरअसल ये त्यौहार एक तरह से गेहूं की फसल के आने का ऐलान होता है। शेवत को कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यहूदियत में ईदों का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदियत में ईद पोरिम के नाम से एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौके पर ईद पोरिम इसकी मिठाई तैयार की जाती है और इस मिठाई को दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में बतौर तोहफा भेजा जाता है और गरीबों में तकसीम किया जाता है। ईद पोरिम के मौके पर गरीब घरानों को एक ख़ास किस्म का सदका भी पेश किया जाता है। इस ईद के मौके पर एक ख़ास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नज़र आता है और ख़ानदान के कुल अफराद जमा होकर इस पकवान का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं और मिलकर इसे मज़े मज़े से खाया जाता है। इबादत गाहों में अहदनामा कदीम की आस्तर नामी किताब की मिलकर तिलावत होती है और कुछ जगहों पर इसे मौसीकी के साथ गाकर भी पढ़ा जाता है। गली मोहल्लों, चौराहों और सैरगाहों में और शहर भर के बाज़ारों में एक रात से अगली रात तक मेले का महफिल बना रहता है और किस्म किस्म के खाने और कुछ चीज़ें खुशी के सामान को दुगना करती है। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौके पर हमदान शहर में आस्तीर के मज़ार पर जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो यहूदियत के बारे में। यहूदियत क्या है और यहूदियत की ईदें कौन सी है और इनका कल्चर क्या है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।